پیر کامل۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بالآخر ڈاکٹر سبتلی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ اور سالار سے رابطہ اس نے BSc کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اس موبائل کا استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس سے نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا۔ وہ اس نے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک PCO سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا۔ وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا۔ وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی اور نمبر لیے ہوئے تھا، اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب سے آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہوا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کریڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا اتنے سالوں بعد بھی، اور اتنی جلدی، وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کامتے رہے۔ وہ PCO کے اندر والے کیبن میں تھی، اور کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے سوچا، اور PCO کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس بار پھر فون اٹھا لیا گیا، مگر اس بار بولنے والا مرد تھا، اور وہ سالار نہیں۔ یہ وہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا۔ جی، دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کرا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے۔ کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا۔ وہ مر گیا؟ ہاں۔ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا، چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ؟ امامہ نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر پر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر سبت علی کو سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا، اور اس نے اس رات سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعا کی۔ وہ اس کے موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی، اور وہ اس کے موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اس نے فون پر بات کرنے والی وہی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہی تھی، اور اس نے امامہ کی آواز کو فوراً پہچان لیا تھا۔ امامہ کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اضطراب اور جوش و خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تو تم بات کرا دیتی، سکندر عثمان قدر لاپرواہی سے بولے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی ابھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پہ موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ امامہ بی بی تھیں۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے بچا۔ وہ یکدم حواس باختہ نظر آنے لگے۔ امامہ ہاشم کی بیٹی؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سالار ہر ایک کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ جانتا ہے وہ کہاں ہے۔
تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے بے اختیار سوچا۔ اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی اور جب میں نے ان کا نام لیا انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا۔ مگر مجھے یقین ہے وہ ان کی ہی آواز تھی، مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے انہوں نے فون کی گھنٹی سنی، مگر اس بار وہ ڈائننگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہ تسلیم کر ہی لیا کہ وہ امامہ ہاشم ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ وہ اسے سالار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کرے۔ انہیں اس سے بات کر کے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ وہ بہت عرصے سے سالار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکی ہے اور اس کے پاس ان کے بیان کی صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس ایک سال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکے تھے جب امامہ کی گمشدگی کے فوراً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین نے ان کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کر دی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کے فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آتی تھیں مہینوں پھنسی رہی۔ ان کے گھر دھمکی آمیز کالز اور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاشم مبین کی بیٹی کی واپسی کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں باہر بھی جاری رہا، مگر جب کسی طرح بھی امامہ سے اس کے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ یہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی ہاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا اور اب 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے نہ ہی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود ہاشم مبین احمد کے ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو وہ اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے جتنا نقصان انہوں نے 1 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا نہیں۔ وہ صرف امامہ کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے ہی نہ ہوگا۔ اگر کچھ تھا تو وہ سالار کی موت اور اس سے پہلے کی تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا تھا اور انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ملتان کے ایک پی سی او کا ثابت ہوا اور سالار 1 ہفتہ بعد واپس امریکہ جانے والا تھا اور انہوں نے 1 ہفتے کی اس مکمل طور پر نگرانی کروائی۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی بھی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود یہ نہ جان لے کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملازمہ کو بھی وہ سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ سالار کو امامہ کی اس کال کے بارے میں نہ بتائے۔ 1 ہفتے کے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پہ آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی تھی۔ سالار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا۔ امامہ نے لاہور پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیچ دیا تھا، وہ اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی اور سالار کی وفات کے بعد اب یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے وہ موبائل واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال پہلے سالار نے ادا کیے ہوں گے اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار کے دوران سالار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا۔ ٹریولرز چیکس اس کے سر پہ موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم سے اور اس کے ساتھ ملنے والی نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی اور یہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ملتان سے بی ایس سی کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جا رہا تھا۔ اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالجز پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔
اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی۔ لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر صبت علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سیدہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔